آج شہریار کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تجھ سے بچھڑے ہیں تو اب کس سے ملاتی ہے ہمیں، تجھ سے بچھڑے ہیں تو اب کس سے ملاتی ہے ہمیں، زندگی دیکھیے کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں، مرکز دید و دل تیرا تصور تھا کبھی، مرکز دید و دل تیرا تصور تھا کبھی، آج اس بات پہ کتنی ہنسی آتی ہے ہمیں، پھر کہیں خواب و حقیقت کا تصادم ہوگا، پھر کوئی منزل بے نام بلاتی ہے ہمیں، دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس سمت یہ دنیا لیے جاتی ہے ہمیں، اور گردش وقت کا کتنا بڑا احساس ہے کہ آج یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں، تجھ سے بچھڑے ہیں تو کس سے ملاتی ہے زندگی، ایک کس سے مسلسل سفر ہے، یہ کتنے لوگ اس میں ملتے ہیں، کیسے کیسے لوگ اس میں ملتے ہیں، اور بچھڑنا تو سبھی سے پڑتا ہے، ان سے بھی جن سے بچھڑنا لازم ہے، اور ان سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے دل و جان کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے، بڑا ایک جان لیوا ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب بچھڑتے وقت شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں تجھ سے بچھڑنا تو ہم نہیں چاہتے تھے، تو میری زندگی کا حصہ تھا، لیکن تجھ سے بچھڑے ہیں، ایسا وقت آیا ہے کہ بچھڑنا پڑ رہا ہے، دیکھیں اب کس سے ملاتی ہے ہمیں، کسی نہ کسی سے تو ملائے گی، ایسا تھوڑی نہیں کہ کوئی نہیں ملے گا، تجھ سے بچھڑے ہیں تو اب کس سے ملاتی ہے ہمیں، زندگی دیکھیے کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں، یا تو تیری جیسا کوئی مجھے ملے گا، یا پھر تجھ سے بہتر ملے گا، یا پھر تجھ سے بدتر ملے گا، جو بھی ہو زندگی دیکھیے کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں، نہ ہمیں خبر ہے نہ تمہیں خبر ہے، تجھ سے بچھڑے ہیں تو اب کس سے ملاتی ہے ہمیں، زندگی دیکھیے کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں، مرکز دید و دل تیرا تصور تھا کبھی، کبھی ایسا بھی وقت گزرا ہے میرے اوپر کہ جو سینٹر پوائنٹ تھا، ایک وائٹل پوائنٹ تھا میرے دید و میری نظر کا بھی اور میرے دل کا بھی، جو ایک وائٹل پوائنٹ تھا وہ تمہارا تصور تھا کہ مرکز دید و دل تیرا تصور تھا کبھی، آج اس بات پہ کتنی ہنسی آتی ہے ہمیں، آج یہ جب خیال آتا ہے تو کتنی ہنسی آتی ہے، کیا بچپنا تھا ہمارا، کتنی محدود سوچتی ہے ہماری، کیسی مطلب کیا تو ہوا تھا مجھے آخر کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے نہ میری آنکھ کو تمہارے سوا کوئی دکھائی دیتا تھا، نہ میرے دل میں تمہارے سوا کسی کا خیال آتا تھا، تو مرکز دید و دل تیرا تصور تھا کبھی، آج اس بات پہ کتنی ہنسی آتی ہے ہمیں، پھر کہیں خواب و حقیقت کا تصادم ہوگا، پھر کوئی منزل بے نام بلاتی ہے، میں پھر ایک نئے سفر پہ نکلا ہوں، ایک نئی منزل کی طرف، بے نام، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا، میں کہاں پہنچوں گا، اور جو خواب لے کر میں جا رہا ہوں، ایک خواب آنکھوں میں سجا کر میں اس منزل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، تو وہاں کی حقیقتیں مجھے پتہ ہے وہ نہیں ہوں گی، ویسی نہیں ہوں گی جیسا میرا خواب ہے، بلکہ دونوں میں تصادم ہوگا، ایک کولائزن ہوگا دونوں میں، اور پھر کہیں خواب و حقیقت کا تصادم ہوگا، دونوں ٹکرائیں گے بری طرح، اور ظاہر ہے کہ خواب کو چکنا چور ہونا پڑے گا، حقیقتیں تو اپنی جگہ پر ہے، حقیقتیں تو چٹان کی طرح ہوتی ہیں، وہ تھوڑی نا چور ہوتی ہیں، خواب چور ہو جاتا ہے، پھر کہیں خواب و حقیقت کا تصادم ہوگا، پھر کوئی منزل بے نام بلاتی ہے ہمیں، دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس سمت یہ دنیا لیے جاتی ہے ہمیں، نہ تو دل میں درد ہے کہ میں کسی طرف میں بڑھ رہا ہوں، کسی کو پانے کے لیے میں بڑھ رہا ہوں کسی کی چاہت میں، نہ تو دل میں درد ہے، نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، نہ تو آنکھوں میں وہ طوفان یا سیلاب یا ایسا کچھ طغیانی، ایسا کچھ ابال ہے ہماری آنکھوں میں کہ دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس سمت یہ دنیا لیے جاتی ہے، ایک بے نام منزل کی طرف لیے جا رہی ہے، اور بس یہ ہے کہ نہ تو دل میں درد ہے، نہ آنکھوں میں کوئی ایسا کوئی طغیانی ہے، کوئی ایسا طوفان ہے، کوئی ایسا سیلاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ایک نیوٹرل وے میں ہم جا رہے ہیں کہ دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس سمت یہ دنیا لیے اب جہاں جدھر لے جائے، گردش وقت کا کتنا بڑا احساس ہے کہ آج یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں، یہ جو زمین اور چاند یہ سارے سیارے جو گردش میں ہیں، تو گردش وقت کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ آج یہ گردشیں کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر ہمیں یہ گردش لے آئی ہے
کہ یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں. حالانکہ چاند کی حسرت تو ہر ایک دل میں ہوتی ہے کہ صاحب ذرا چاند پہ جا کر دیکھیں کیسی زمین ہے، وہ کیسا منظر ہوگا وہاں کے کیسے. لیکن اب جو ہے یہ زمین ہی ہمیں چاند سے بہتر نظر آنی شروع ہو گئی. ظاہر اسے محبوب، اس کا من چاہا محبوب اسے مل چکا ہے، تبھی یہ زمین جو ہے وہ چاند سے بہتر اسے نظر آ رہی ہے. تو شہریار کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو. تب تک کے لیے اجازت.